السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تمام قسم کی حمد و ثنا اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا، اور بیش بہا درود و سلام اس ذات گرامی قدر پر جن کا نام نامی اسم گرامی احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. برادران اسلام، نوجوان دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں اور قابل احترام اسلامی ماں اور بہنوں، آج بتاریخ 24 ربیع الاول 1424 ہجری مطابق 25 مئی سن 2003 عیسوی کے اس پروگرام میں جو ہمارا یہ سالانہ چوتھا علمی دورے کا 18واں اجلاس عام منعقد ہو رہا ہے زیر اہتمام مکتب تربیت الجالیات ثنائیہ جدیدہ ریاض کے اس حال میں، اس میں جس موضوع پر میں آپ حضرات سے خطاب کرنے کا شرف حاصل کرنے جا رہا ہوں وہ موضوع ہے اسلام اور جہاد. اسلام میں جہاد کی اہمیت کیا ہے، جہاد کس کو کہتے ہیں، جہاد کیوں فرض کیا گیا، اس کے اسباب اور اس کے مقاصد کیا ہیں، اور اس کے ارکان کیا ہیں، جہاد کب آدمی کے اوپر فرض ہوتا ہے، یا اور اس کے علاوہ بہت ساری باتیں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آج کے اس موضوع میں زیر بحث آئیں گی. ویسے یہ تو بہت ہی وسیع موضوع ہے اور اس موضوع کے مختلف گوشیں جیسے فضائل جہاد یہ ایک الگ گوشہ ہے کہ اگر میں اس کے اوپر گفتگو کروں تو مکمل کافی ٹائم چاہیے. اسی طرح اس سلسلے میں قرآنی آیات اور احادیث بھرپور موجود ہیں. اسی طرح جہاد کی مجاہدین کی فضیلت کیا ہے، اسی طرح جہاد کے راستے میں اور دیگر مصاریف اور اخراجات کرنا اس کی کیا فضیلت، یعنی اس کے مختلف گوشیں، جہاد کب فرض ہوتی ہے، اور پھر اس تعلق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، اور یہ مختلف گوشیں. لیکن آج میں صرف آپ کی خدمت میں جہاد کیا ہے، جہاد اسلام میں جہاد کا مفہوم اور اس کا معنی کیا ہے، اس کے ارکان کتنے ہیں، انشاءاللہ تعالی میں انہی چند باتوں پر اپنی گفتگو ختم کروں گا. ویسے جہاد کے موضوع پر مسلسل انشاءاللہ پچھلے ہفتے سے جو یہ ہفتہ جمعہ کا گیا ہے میں نے ابتدا کی ہے، اور اس موضوع پر مسلسل میرے خطبے آپ اس مسجد العید میں جو مکتب جالیات کے پیچھے جو جامع مسجد ہے انشاءاللہ تبارک و تعالی اس کے تمام گوشوں پر تفصیلی گفتگو قرآن و سنت کی روشنی میں انشاءاللہ مسلسل ہفتوں میں کئی ہفتوں تک انشاءاللہ جاری رہے گی، اور آپ حضرات اس میں تشریف رکھیں، سنیں اور اس کو جو ہے اپنے علم میں اضافہ کریں. اللہ تبارک تعالی ہمیں اور آپ کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائیں، اور پاک پروردگار امت مسلمہ کو اس جہاد جیسے اہم فریضے کو ادا کرنے اور اللہ تبارک تعالی اس کے لیے راستے مہیا کرنے اور عالم جہاد کو بلند کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. حضرات، سامعین کرام، معزز دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، قبل اس کے کہ میں اپنے موضوع کی وضاحت میں موضوع میں داخل ہوں،
قرآن کریم کی جو آیت میں نے پڑھی ہے اس کا ترجمہ آپ حضرات کی خدمت میں رکھ دینا مناسب سمجھتا ہوں، جو جہاد کی فضیلت کی ایک بڑی ہی معتبر اور بڑی ہی پیاری اور بڑی ہی مقدس آیت ہے۔ انشاءاللہ تبارک تعالیٰ آپ کا بھی اور سننے والوں کا بھی دل اس سے باغ باغ ہوگا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے جہاد کے بدلے انسان کو کیا مقام اور کیا مرتبہ عطا فرمایا ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم، تم عذاب علیم سے بچنا چاہتے ہو، تم جہنم سے بچنا چاہتے ہو، تو کیا میں تمہیں ایک ایسی تجارت کے بارے میں نہ بتلا دوں کہ اگر تم وہ تجارت کر لو تو تم عذاب علیم سے نجات پا جاؤ گے، جہنم سے نجات پا جاؤ گے؟ کیا میں ایسی تجارت کے بارے میں تمہیں نہ بتلاؤں جو تمہیں جہنم کے دردناک عذاب سے نجات دینے والی تجارت ہے؟ اللہ اکبر۔ نمبر ایک، پہلی تجارت کیا ہے؟ تؤمنون باللہ، اللہ عز و جل کے اوپر ایمان لاؤ، اللہ عز و جل کے اوپر ایمان لاؤ، تمہارا ایمان ایمان صادق ہو، سچا اور پکا ایمان ہو، جھوٹا ایمان نہ ہو، نفاق نہ ہو، بلکہ مکمل مومن ہو۔ اور ایمان مومن کا الٹا ہے، یعنی مشرک نہ ہو بلکہ مکمل طور پر مومن ہو۔ تؤمنون باللہ، اللہ تبارک تعالیٰ کے اوپر سچے پکے مومن ہو جاؤ، مشرک نہ بنو۔ ورسولہ، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لاؤ۔ مثلا جس طرح اللہ عز و جل کی عبادت میں شرک کر کے مشرک نہ بنو، اسی طرح محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور پیروی میں کسی غیر کو شریک کر کے، کسی امتی کو ان کا ہم پلہ یا ہم برابر یا کیسے بھی قرار دے کر کے ان کی اطاعت اور پیروی کرنے کو رسالت کے اندر شریک نہ کرو، اس میں بھی تم مشرک نہ بنو۔ جس طرح نبی کی اللہ کی عبادت خالص ہونی چاہیے، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور پیروی بھی خالص ہونی چاہیے۔ بدعات اور شرک کی ملاوٹ سے تمہارے اعمال، تمہارے ایمان، تمہارے عقیدے، تمہارا کریکٹر، تمہارا سماج، تمہارے کیریئر صاف پاک صاف ہونے چاہیے۔ تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ، یہ مکمل طور پر جب تمہارا دل، تمہارا سینہ ان تمام سب نعمتوں اور ان تمام سب برکات اور توحید و سنن کی نور اور اس کی شعاع اور اس کی روشنیوں کی، تمہارا سینہ ان کی روشنیوں کی آماج گاہ بن جائے گا، مرکز بن جائے گا، تو پھر تجاہدون فی سبیل اللہ۔ دوسری یہ ہے کہ تم اللہ کے راستے میں جہاد کرو، جہاد فی سبیل اللہ کرو۔ کس کے ذریعے سے؟ اب یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ وہ بیان فرما رہا ہے کن کن ذرائع سے تم اللہ کی راہوں میں جہاد کر سکتے ہو۔ بِأَمْوَالِكُمْ، اپنے مالوں کے ذریعے سے اللہ کی راہ میں اپنے مال کو خرچ کرو۔ اور فی سبیل اللہ کیا ہے، اس کی تشریح کیا ہے، محدثین مفسرین نے اس کی وضاحت کیا کی ہے، وہ انشاءاللہ تبارک تعالیٰ میں بھی بتاؤں گا آپ کو۔ اللہ کے راستے میں اپنے مالوں کے ذریعے جہاد کرو، مثلا یعنی اللہ کے راستے میں اللہ کی تبلیغ اور اس کی نشر و اشاعت، اس کے احکام، اس کے نواہی اور اس کے جتنے بھی اوامر ہیں اس دین اسلام کے تحفظ اور اس کی بقا اور اس کی اشاعت کے لیے اپنے مال کے دروازے کھول دو، مالوں کے صندوق کھول دو اور اللہ کی راہوں میں اس مال کو خرچ کرو۔ بِأَمْوَالِكُمْ، اپنے مالوں کے ذریعے سے، وَأَنفُسِكُمْ، اور اپنے جانوں کے ذریعے سے۔ جان بھی اس کے اندر اگر لگ جائے، جان جیسی قیمتی عزیز ترین بھی متاع بھی اگر اللہ کی راہ میں صرف ہو جائے، اس دین کی تبلیغ اور اس کی نشر و اشاعت اور کلمہ لا الہ الا اللہ کی سربلندی میں اگر تمہیں جان بھی دینا پڑے تو وہ بھی کر گزرو، ٹھیک ہے؟ تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ فرماتا ہے ذالکم خیر لکم، ذالکم خیر لکم، یہ تمہارے لیے بڑی ہی بہتر بات ہے، بڑی ہی خیر کی بات ہے۔ ان کنتم تعلمون، اگر تم علم رکھتے ہو تو، اگر تم جانو تو، یہ اگر تمہیں یقین ہو، علم ہو تو یہ بڑی پیاری بات ہے۔ ایک تو یہ بڑی پیاری بات ہے، ہوگا کیا؟ یغفر لکم ذنوبکم، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا، یہ سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا، تمہارے خطاؤں کو معاف فرما دے گا۔ وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور اپنے ایسے باغوں میں، جنت کے ایسے محلوں میں، جنت کے ایسے باغوں میں اللہ تبارک تعالیٰ تمہیں داخل فرمائے گا جن باغوں میں اس کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہوں گی۔ اللہ اکبر۔ وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةٍ، بہترین مکانات، بہترین محلات، موتیوں کے ہیرے اور جواہروں کے، موتیوں کے محل تمہیں نصیب کیے جائیں گے۔ فی جنات عدن، ہمیشہ ہمیں جنات عدن میں بہترین محل ہوں گے۔ ذالک الفوز العظیم، یہ سب سے عظیم، سب سے بڑی کامیابی۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، قرآن کریم کے انہی آیات کے حوالے سے میں آپ کی خدمت میں کچھ باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں، اور اس حقیقت کو میں آپ کی خدمت میں بڑی ہی
کرب اور بڑے ہی افسوس کے ساتھ رکھنا چاہ رہا ہوں کہ اس وقت عالم اسلام جس کرب اور جس اذیتناک دور سے گزر رہا ہے،